تو میں نے دیکھا کہ کھجور کی رسی میں ایک کالے رنگ کے شخص کو لوگوں نے پرویا ہوا ہے اور مکے کی گلیوں میں گھسیٹ رہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس کا نام بلال ہے۔ تو میں نے کہا کس جرم کی سزا اسے دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نئے دین میں داخل ہوا ہے اور ہم اس کو منحرف کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے میں نے دیکھا کہ وہ جوں جوں گھسیٹتے اس کی زبان پر احد احد کی صدا تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ یہ چند لمحوں کے لیے دل بہلانے کی کہانی نہیں ہے کہ جس محبت میں سختی آئی تو راستہ بدل لیا۔ یہ ان راستوں کا ان لوگوں نے اہتمام کیا تھا اور ان راستوں کے مسافر بنے تھے کہ راستے میں پہاڑ بھی ہوں تو یہ چیر کے آگے گزر جائیں۔ بلال حبشی کو ان کا ظالم آقا مارتا ہے، کبھی ان کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونکتا ہے، کبھی زبان پہ تپتے ہوئے کوئلے رکھتا ہے، کبھی رسی پاؤں میں ڈال کر کے اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے کہ اس کو گھسیٹے، کبھی کچھ، لیکن بلال ہیں کہ آگے سے مسکرا رہے ہیں، آہد آہد کا نغمہ پکار رہے ہیں۔ کسی نے رک کے کہا بلال یہ عجیب تماشا ہے، وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے آہد آہد پکار رہے ہو۔ تو حضرت بلال بولے تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں ہے؟ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھو، یہ کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھر بھی جائے گی، حق حق کی صدا ختم نہیں ہوگی۔ محبت کی یہ البیلی اور انوکھی داستانیں اہل ایمان رقم کی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حضرت بلال کو جو ہے وہ کالی ماں کا بیٹا کہہ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ روتے ہوئے حضور کے پاس آئے، کہا جب سے اسلام لایا ہوں کبھی اتنا دکھی نہیں ہوا، میں نے کوڑے کھائے ہیں، ضربیں سہی ہیں، میں نے تپتی ہوئی ریتوں کے اوپر اپنے آپ کو مشق ستم ہوتے دیکھا اور ظلم سہے ہیں، لیکن کبھی دکھی نہیں ہوا، آج دکھی ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ابو ذر نے مجھے کالے ہونے کا تانا دیا ہے، کالی ماں کا بیٹا کہا ہے۔ تو میرے رسول نے فرمایا جاؤ ابو ذر کو کہو کہ جن خواتین کا میں دودھ پیا ہے ان میں سے ایک ام ایمن کا رنگ سانولا تھا۔ تو کہا جا کے یہ تانا ابو ذر کو کہو کہ اپنے نبی کو بھی دے۔ حضرت بلال جاتے ہیں اور کہا حضور کا پیغام ہے کہ میں نے ام ایمن کا دودھ پیا ہے، تو جو تانا مجھے دیا ہے حضور کہہ رہے ہیں مجھے بھی آ کے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ ابو ذر بلال حبشی کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ بلال تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ اسلام کا دیا ہوا فیضان تھا۔ غلام کی پوزیشن اور حیثیت یہ ہے، اتنی عزت آقا نے دی تو پھر بلال کے اذان کا انداز بھی تو وکھرا ہی ہوگا نا۔ حضرت بلال حبشی کعبہ کی چھت پہ ہیں اور حضور علیہ السلام طواف میں ہیں۔ جب انسان اذان دینے لگتا ہے تو اس کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف۔ مؤذن کی بڑی شان ہے شریعت میں، کیونکہ وہ تمہیں نماز کے لیے بلاتا ہے۔ یار مؤذن تو مؤذن رہا۔ ایک حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الدیک لأنہ یوقظ للصلاۃ، کہا مرغے کو گالی نہ دیا کرو، یہ تمہیں صبح نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ جو نماز کے لیے صبح مرغ آواز لگائے تو وہ بھی محبوب بن جائے، اور فرمایا اس کو بھی کبھی گالی نہ دینا، تو جو پھر تمہیں نماز کے لیے بلائے اس مؤذن کا عالم کیا ہوگا اور اس کی شان کیا ہوگی۔ اور پھر جس مؤذن کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے حضور کو سامنے دیکھ کر اذانیں پڑھی ہیں، اور حضور سامنے ہوتے تھے تو کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کی شان اور اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو اذان جب دیں تو رخ کرتے ہیں قبلے کی طرف، اور جو کعبہ کے اندر چلا جائے وہ تو جدھر رخ کرے گا قبلہ ہے، جو حتیم میں چلا جائے جدھر رخ کرے گا قبلہ ہے، جو کعبہ اللہ کی چھت پہ چڑھ جائے وہ تو جدھر رخ کرے گا قبلہ ہے۔ اب وہ رخ کدھر کرے گا؟ جدھر مرضی کا اپنے قبلہ ہوگا۔ حضرت بلال حبشی جدھر بھی رخ کر کے اذان دے دیتے ادھر ہی قبلہ ہوتا، لیکن حضور طواف کر رہے ہیں اور بلال حبشی نے اذان شروع کی، اور جدھر جدھر حضور جا رہے ہیں وہ رخ ادھر ادھر موڑتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ
رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے فرزند ہیں، بلکہ آقا کریم علیہ السلام ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک دن حضرت اسامہ کی ناک بہ رہی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ناک صاف کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضور میں ناک صاف کر دیتی ہوں، تو حضور نے فرمایا عائشہ اسامہ سے میں بھی پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کیا کر۔ غلام زادوں کے ساتھ محبت کا یہ لہجہ اور الفت کا یہ انداز آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ جب اسلام کا نور چمکتا ہے، اجالے پھیلتے ہیں، تو ایک کالے رنگ کا غلام جس کا نام بھی اسود ہے، اسود ویسے بھی کالے کو کہتے ہیں، اس کا نام بھی اسود ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ وعدہ جنت بھی دیا جا سکتا تھا، دوزخ سے نجات کا پروانہ بھی ہاتھ میں تھمایا جا سکتا تھا، لیکن حکیم نبی کیا جواب دے رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام اس کو کیا ارشاد کر رہے ہیں؟ وہ عرب کا سب سے کالے رنگ کا شخص جو ذات کا بھی غلام ہے، کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اسلام کے اجالوں میں، اسلام کی روشنیوں میں زندگی ڈھونڈتا ہوا حضور کی دہلیز تک جب پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آقا کریم نے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا۔ جس صف میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی صف میں تو کھڑا ہوگا، اور اگر تو پہلے آئے اور وہ بعد میں آ جائیں اور تو پہلی صف میں کھڑا ہو جائے، کوئی طاقت نہیں جو تجھے کھینچ کے پیچھے کر لے۔ اس نے کہا اسلام مجھے یہ عزت دیتا ہے؟ کہا یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اس نے کہا پھر گواہ ہو جائیے میں آپ کا غلام بنتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے اسود از توحید احمر می شبد، خیش ابو بکرو خیش فاروق و ابو ذر می شبد۔ یہ توحید کا فیضان ہے کہ اسود گوری چمڑی والے کے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے کہ حضرت بلال حبشی جب شام سے واپس آتے ہیں تو حضرت امیر المومنین 23 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت عمر مسجد نبوی سے باہر نکل کر کے استقبال کرتے ہیں، کالے رنگ کے ہاتھ کو چوم کے آنکھوں سے لگا کے بولتے ہیں یا بلال انت سیدنا، بلال لوگ تجھے غلام کہیں، میرا تو آقا لگتا ہے نا۔ یہ وہ فیضان تھا کہ حضور علیہ السلام نے گرے ہوئوں کو اٹھا کر کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچایا۔ یہاں مجھے عارف عبد المتین یاد آئے، حد کرتی، وہ کہتے ہیں اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا۔ حضرت